أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 244 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الاعراف آیات 59 تا 64 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی جو پاکستان کے مختلف شہروں سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور اس وقت قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں دینی اعتبار سے. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. کلاسز چل رہی ہیں اکیڈمی میں اور اب یہاں بھی کلاسز ہو رہی ہیں اور کلاسز پازیٹیو معنی میں ٹھیک ہے. قرآن کے حوالے سے بیٹھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. اس کا علاج بیان فرمایا: کثرت سے موت کو یاد کرنا اور تلاوت قرآن. بہقی شریف کی روایت ہے. دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، پھر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، صفائی کرنا پڑتی ہے. دل کے زنگ کا علاج کیسے کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائیں. نمبر 1 کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور نمبر 2 اللہ کے کلام کی قرآن کی تلاوت کرنا. اور ناظرین کرام اگر ہم غور کریں تو یہ 2 باتیں بہت کم ہو گئی ہم میں. یعنی موت کو یاد رکھنا، اب تو لوگ موت کا تذکرہ سننے کو تیار نہیں، اور قرآن حکیم کے تعلق سے ہم تو اللہ کا شکر ہے آپ سے روزانہ ہی ملاقات کرتے ہیں اور آپ اس پروگرام میں شریک بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن عام ایک سوال ضرور کیا جاتا ہے، ہم مختلف محافل میں لوگوں سے پوچھتے ہیں، آج بھی میں پوچھ رہا ہوں، آپ دوستوں سے بھی پوچھئے گا کہ بھائی آخری مرتبہ ہم نے قرآن کب کھولا تھا؟ کب کھولا تھا؟ پچھلے رمضان میں یا حج کے موقع پر یا کسی کے انتقال کے موقع پر کہیں چلے گئے تو قرآن خوانی کے چکر میں اور قرآن کھول لیا تھا. کب کھولا تھا ہم نے آخری مرتبہ قرآن؟ غور کیجئے گا. دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا.
آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیات 59 تا 64 کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد ہوا، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے سوا، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے۔ کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے، بے شک ہم یقیناً دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم کے لوگو، میں نہیں ہوں کسی گمراہی میں، اور لیکن میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، اور خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تم نے تعجب کیا ہے کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی پر جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ خبردار کرے تمہیں، اور تاکہ تم بچ سکو عذاب سے، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر بھی انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، تو ہم نے نجات دی ان کو اور انہیں بھی جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ہم نے غرق کر دیا ان کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، یقیناً وہ لوگ اندھے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ الاعراف آیات 59 تا 64 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آگے چلیں، ساتھیوں سے پوچھتے ہیں بھائی ربط آیات کیا ہوتا ہے؟ پچھلی آیات اور زیر مطالعہ آیات کے باہمی تعلق کو ربط آیات کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یاد ہو گیا؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا، لیکن اس لیے بار بار دہراتے ہیں کہ مختلف ساتھی ہمیں جوائن کرتے ہیں، اور جب ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے کیو ٹی وی پر تب بھی بہت سے لوگ جوائن کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی جب اپلوڈنگ ہوتی ہے تو بہت سے لوگ نئے بھی جوائن کرتے ہیں۔ تو ان کی یاد دہانی کے لیے اس سیگمنٹ کا مطلب کیا ہے ہم بیان بھی کر دیتے ہیں۔ چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ پہلا نقطہ اس حوالے سے اسکرین پر ہمارے سامنے، گزشتہ آیت میں وحی الہی کے اثرات کا بیان تھا، جیسے زمین پاکیزہ ہو تو بارش برسے گی، فصل اگائے گی، دل زندہ ہو اور شکر گزاری کے جذبات ہوں تو بندہ ہدایت قبول کرے گا اور نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی۔ ذکر آیا تھا گزشتہ آیت میں وحی الہی کے اثرات کا بیان تھا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے کا ذکر ہے، کس طرح پیغمبروں نے وحی کی تعلیم، وحی کا پیغام لوگوں کو پہنچایا۔ اب وہ سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے۔ آج بیان ہے نوح علیہ السلام کا، اور آئندہ کئی دنوں تک کئی رسولوں کے حالات اور واقعات ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف یہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تعارف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بعد میں جن آیات کو ہم تشریح کے طور پر سمجھتے ہیں تفصیل سے، ان کا مختصر خاکہ ایک اسکیچ کے طور پر پہلے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ذہن میں خاکہ بیٹھ جائے اور پھر ہم آیات کی تشریح کو سمجھیں۔ تعارف کے ذیل میں 3 باتیں۔ پہلی بات، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید اور ان کی قوم کا مخالفانہ رویہ۔ دوسری بات تعارف کے ذیل میں، قوم کی الزام تراشی پر حضرت نوح علیہ السلام کا ناصحانہ رویہ۔ بتایا جا رہا ہے کہ قوم کا رویہ کیسا تھا، انہوں نے کیا حرکتیں کی، کس طرح پیغمبر کو انہوں نے ایڈریس کیا لوگوں نے، اور پیغمبر یعنی نوح علیہ السلام نے کس قدر ہمدردی کا رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا۔ تعارف کے ذیل میں اگلا اور آخری نقطہ ہے قوم نوح پر عذاب کا بیان۔ نافرمان قوم مٹا دی گئی، اس کا تذکرہ آئے گا مختصراً، انشاءاللہ اس کو آگے ہم سمجھیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تجزیے کا بیان ہے، لیکن بیان سے پہلے تجزیہ کرواتے ہیں۔ بھائی تجزیے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انالیسس۔ ٹھیک ہے، کس کا؟ ہر آیت کا۔ ماشاءاللہ، انالیسس یعنی ہر آیت کا ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ ہر آیت میں کیا سب ٹاپک ڈسکشن میں ہے اور کس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ ٹھیک ہے، تجزیہ اسے کہتے ہیں۔ آئیے تجزیہ کرتے ہیں سورۃ الاعراف آیات 59 تا 64 کا۔ سب سے پہلے الاعراف آیت نمبر 59، حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت توحید۔ اس کے بعد آیت نمبر 60، قوم کے سرداروں کی مخالفت، اور ہمیشہ سے سردار قسم کے لوگ مخالفت ہی کرتے رہے۔ بات سمجھیں گے آگے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 61 تا 62، انبیاء کرام اللہ کے رسول اور قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 63، انبیاء کرام کا انتخاب انسانوں ہی میں سے کیا گیا۔ انسانوں کے لیے نمونہ، انسانوں میں سے ہی کوئی بن سکتا ہے، انسانوں میں سے ہی چنا گیا انبیاء کو علیہم السلام۔ آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، الاعراف آیت نمبر 64، دعوت حق کے جھٹلانے والوں کا انجام، قوم کو تباہ کیا گیا، اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ترجمہ زیر مطالعہ آیات کا اور پھر ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان ہوا مکمل۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہر آیت کے ترجمہ تشریح کے سمجھنے کی طرف۔ سب سے پہلے سورۃ الاعراف آیت نمبر 59، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ الاعراف آیت نمبر 59 ہے۔
آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے سوا، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ الاعراف آیت نمبر 59 کا۔ کس پیغمبر کا بیان شروع ہو رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا، ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھا ہے انباء الرسل، یعنی رسولوں کے حالات کا بیان۔ انباء، نبأ کہتے ہیں خبر کو۔ آخری والے میں ایک صورت ہے نا، سورۃ النبا، نبا، اور سب سے بڑی خبر ہے قیامت کی خبر، تو سورہ نبا میں اس کا بیان آتا ہے۔ تو نبأ عربی میں نبا سنگولر ہے، خبر کو کہتے ہیں۔ انباء اس کی جمع، انباء الرسل رسولوں کی خبریں۔ یہ بہت بنیادی موضوع ہے قرآن حکیم کا۔ ناظرین کرام کئی رسولوں کے واقعات قرآن بیان کرتا ہے۔ ہماری سبق آموزی کے لیے اس کو ہم نے عنوان دیا ہے، اور علماء نے عنوان دیا انباء الرسل، رسولوں کی خبروں یعنی حالات کا بیان۔ آگے لکھا ہے تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے فیصلوں کے ذریعے یاد دہانی۔ تذکیر کہتے ہیں یاد دہانی کو، بھی ایام اللہ، اللہ کے ایام، یوم کی جمع ایام، یوم کی جمع ایام، تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے دنوں یعنی جن دنوں میں اللہ نے بڑے بڑے فیصلے کیے ان کی یاد دہانی کے ذریعے تذکیر۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورۃ الاعراف کا مطالعہ شروع کیا تھا تب تذکیر بھی ایام اللہ کا ذکر تھا۔ کچھ بڑے بڑے دن ازل کے، دنیا کی تاریخ کے، اور ابد کے، ٹھیک ہے۔ ازل میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، ابد میں جنت و جہنم کا بیان آ چکا۔ اب دنیا میں بڑے بڑے دنوں میں جو اللہ نے فیصلے کیے قوموں کی تباہی کے، ان کا ذکر کر کے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ یہ عنوان شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کے مضامین کے اعتبار سے بیان کیا، تذکیر بایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جن دنوں میں ہوئے ان دنوں کا اور ان فیصلوں کا ذکر فرما کر ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اگلا نقطہ ہے اب حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیے جانے کا بیان۔ مبعوث کیا جانا، بعثت کا لفظ سنا ہوگا نا، بعثت انبیاء، بعثت انبیاء، انبیاء کا بھیجا جانا، تو مبعوث کیا گیا، ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اچھا آپ کو بھی یاد ہوگا ناظرین کرام، آپ کو بھی یاد ہوگا سورۃ الاعراف کے مضامین کا جب ہم نے تجزیہ کیا تھا شروع میں اس سورت کے آغاز میں، تو 6 رسولوں کا ذکر آیا تھا۔ اب ان 6 رسولوں کے واقعات تفصیل سے یہاں پر آ رہے ہیں، اور اگلے چند دنوں تک انہی واقعات کا مطالعہ کریں گے سورۃ الاعراف میں۔ آج پہلا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، ٹھیک۔ آگے لکھا ہے قوم کو ایک اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت، اور یہی دعوت تمام رسولوں کی دعوت ہے۔ ہر رسول کا واقعہ ہم آگے پڑھتے جائیں گے، اور ہر رسول نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اسی لیے آگے لکھا ہے تمام رسولوں کی یکساں دعوت، سب کی دعوت ایک ہی تھی، کیا؟ عبادت صرف ایک رب کی، تمہارا معبود برحق، معبود واحد ایک اللہ، عبادت صرف اسی رب حقیقی کی جائے گی۔ یہ تمام رسولوں کی بنیادی دعوت ہے۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قوم کو مشرکانہ عقائد پر عذاب میں پکڑے جانے کی تنبیہ کرنا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے شرکیہ روش کو نہ چھوڑا تو وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے، اور ہر پیغمبر نے قوموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ ہر پیغمبر جب جس کسی قوم کی طرف بھیجے گئے اس قوم کو انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 60 ہے، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا قول الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین۔ الاعراف آیت نمبر 60 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے بے شک ہم یقیناً دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں۔ یہ ترجمہ الاعراف آیت نمبر 60 کا۔ اب مکالمہ ہو رہا ہے، نوح علیہ السلام نے دعوت پیش کی اور قوم کے سردار اب مخالفت کی روش پر اتر آئے ہیں۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے سرداروں نے دعوت حق کو جھٹلایا اور حضرت نوح علیہ السلام پر معاذ اللہ گمراہ ہونے کا بہتان لگایا۔ ہر دور میں ہوا، یہ جو سردار ہوتے ہیں نا معاشرے کے طاقتور طبقات، رسول کی دعوت حق جو عدل پر مبنی ہوتی ہے اس دعوت کی ضرب پڑتی ہے ان کے مفادات پر، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں اور بندوں پر حاکم بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ پیغمبر آتے ہیں بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی میں لانے کے لیے، تو یہ آگے بڑھ کر مخالفت کرتے ہیں سرداران قوم با اثر طبقات۔ اسی لیے آگے لکھا ہے اگلے نقطے میں رسول علیہ السلام کی دعوت تسلیم کرنے پر ان کی سرداریوں اور مفادات پر ضرب پڑتی تھی۔ اگر اللہ کو مان لیں اور اللہ کی توحید کے تقاضوں پر آ جائیں تو پھر لوٹ مار تو نہیں ہوگی،
پھر جبر تو نہیں ہوگا، پھر تجوریاں تو مال حرام سے نہیں بھریں گی۔ اب جن کے مفادات پر دعوت حق کی یہ ضرب پڑتی ہو وہ تو اس دعوت حق کے اندر رکاوٹی پیدا کریں گے، قبول کرنا تو دور کی بات، قبول کرنے والوں کو بھی روکیں گے۔ چنانچہ اس طرح کے سردار ہمیشہ پیغمبروں کی دعوت میں روڑے اٹکاتے رہے، رکاوٹیں ڈالتے رہے۔ ناظرین کرام، یہ الاعراف کی آیت نمبر 60 کا بیان مکمل ہوا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ الاعراف آیت نمبر 61، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ الاعراف آیت نمبر 61، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، فرمایا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم کے لوگوں، میں نہیں ہوں کسی گمراہی میں، اور لیکن میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ یہ ہے ترجمہ الاعراف آیت نمبر 61 کا۔ ناظرین کرام، اس آیت کی تشریح انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے، تاہم اس وقت ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ وقفے سے پہلے سورۃ الاعراف آیت نمبر 61 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے مبعوث کیے جانے کا بیان۔ قوم کیا کہہ رہی، ہم تو آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں معاذ اللہ، اور پیغمبر کیا فرما رہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہا، مجھے کس نے بھیجا ہے؟ اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، قوم کے شبہات کا انتہائی ناصحانہ لفظوں میں ازالہ فرمایا، غصہ نہیں کیا۔ ورنہ دیکھیے کوئی کسی کو کہ تم تو بڑے بیوقوف آدمی ہو تو اگلا پلٹ کے کیا جواب دیتا ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن نہیں، پیغمبر بڑے شفیق ہوتے ہیں اور بڑے رحیم بھی ہوتے ہیں، بڑے کریم بھی ہوتے ہیں اور ہمدردی رکھتے ہیں قوم سے۔ تو قوم کے اس الٹے جواب پر اور بد کلامی پر ایسا ہی رویہ اختیار نہیں کیا، نہیں مجھ میں کوئی معاذ اللہ گمراہی کی بات نہیں، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا اور رسول ہوں۔ یہ ہے انداز پیغمبر کا، یہ ہے اخلاق پیغمبر کے، جس سے ہمیں بھی سیکھنے کو موقع ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد الاعراف کی آیت نمبر 62، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ الاعراف آیت نمبر 62، ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد ہوا، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے اور خیرخواہی کرتا ہوں تمہاری، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے ترجمہ الاعراف آیت نمبر 62 کا۔ کرتے ہیں تشریح۔ پہلا نقطہ ہم سب کے سامنے موجود لکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو رب کا پیغام پہنچایا اور ان کی خیرخواہی فرمائی۔ الفاظ ہے نا، وَأَنصَحُ لَكُمْ، تمہاری خیرخواہی چاہتا ہوں۔ اللہ نے بھی اپنی رحمت کے طفیل وحی عطا فرمائی، اللہ نے اپنی رحمت کے طفیل پیغمبروں کو بھیجا، اب پیغمبر بھی لوگوں کو بتا رہے تمہاری خیرخواہی چاہتا ہوں، تمہاری خیرخواہی چاہتا ہوں۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام وحی کے ذریعے سے ایمان و کفر کے انجام سے واقف، جبکہ ان کی قوم لا علم تھی۔ پیغمبر کیا بتا رہے ہیں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پیغمبر اللہ کی عطا کردہ وحی کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ بندوں کا انجام کیا ہوگا، اور اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر اور بتانے پر پیغمبر لوگوں کو اب سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایمان لاؤ گے تو خیر کا انجام پاؤ گے، اور کفر کی روش اختیار کرو گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ یہ علم پیغمبر کو وحی کے ذریعے عطا ہوا، اور وہ لوگوں کو بتا رہے تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد الاعراف آیت نمبر 63 ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، اَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الاعراف آیت نمبر 63 ہے۔ آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور کیا تم نے تعجب کیا ہے کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی پر جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ خبردار کرے تمہیں، اور تاکہ تم بچ سکو عذاب سے، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہوا ترجمہ الاعراف آیت نمبر 63 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، قوم کے تعجب کا اظہار نبوت کے لیے انسان موضوع نہیں۔ کیا مطلب؟ قوم یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہماری طرح کا انسان وہ پیغمبر کیسے، ہماری طرح کا انسان وہ رسول کیسے، اس پر اللہ کی طرف سے وحی کیسے آ رہی ہے۔ قوم کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے،
اور ناظرین کرام یہ بیان پہلی مرتبہ قرآن حکیم کی ترتیب میں جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اب آیا ہے، لیکن جا بجا یہ ذکر بعد میں بھی آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان ہماری طرح کا وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے ذکر کیا پہلے بھی، اللہ نے ہمیشہ انتخاب انسانوں میں سے کیا، مگر وہ اللہ کے پھر چنے ہوئے بندے ہوا کرتے ہیں جن پر اللہ نے اپنی وحی نازل فرمائی ہے۔ اگلا نقطہ لکھا ہے آگے، بعثت انبیاء کا مقصد کفر و شرک کے انجام سے ڈرایا جائے تاکہ لوگ عذاب سے بچ سکیں۔ کیوں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا؟ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، اطاعت کرو گے اللہ کی خیر کا انجام پاؤ گے، کفر و شرک کی روش اختیار کرو گے اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ ضمنی سے ایک سوال، اب تو کوئی رسول نہیں آئیں گے نا، تو اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ پکی بات ہے، آپ تینوں کی یہ رہے، ہم نے کرنا ہے۔ جی ناظرین کرام، ختم نبوت کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم کر رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے الاعراف آیت نمبر 64 اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت۔ فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ الاعراف آیت نمبر 64، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو تو ہم نے نجات دی ان کو اور انہیں بھی جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ہم نے غرق کر دیا ان کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، یقیناً وہ لوگ اندھے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ الاعراف آیت نمبر 64 کا۔ اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ قوم کے انجام کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلی بات تشریح میں ہمارے سامنے آپ کے سامنے موجود لکھا ہے، دعوت حق کو رد کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ کیا مطلب؟ پیغمبر اللہ کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اب جو لوگ جانتے بوجھتے اس دعوت کو رد کر دیں، وہ گویا خود اپنے لیے عذاب کو تیار کروانا چاہتے ہیں، خود دعوت دے رہے کس کو؟ اللہ کے عذاب کو، معاذ اللہ۔ یعنی رب کی دعوت رد کرنے والا رب کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ اگلا نقطہ ہے اس آیت کی تشریح میں، عذاب کے واقع ہونے پر حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ مختصر بیان ہے، بعد کی صورتوں میں اس کی تفصیل مزید آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایمان والے بچا لیے گئے اور باقی لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ زمین سے بھی تنور ابل پڑا، پانی آ گیا، اور آسمان سے بھی بارش برسا دی گئی اور طوفان کسی کیفیت کا قائم کر دی گئی اور یہ نافرمان قوم مٹا دی گئی۔ آگے لکھا ہے، ٹھکرانے والوں کو طوفان کے ذریعے غرق کر دیا گیا۔ کس کو ٹھکرانے والوں کو؟ دعوت حق کو ٹھکرانے والے، رد کرنے والے، ان کو غرق کر دیا گیا، اور ذکر پہلے آ چکا، اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نوح علیہ السلام کے ساتھ بچا لیا گیا۔ اگلی بات لکھی ہے، غرق ہونے والے دل سے اندھے تھے۔ کیا مطلب؟ قرآن نے کہا نا کہ انہم کانوا قوما عمین، وہ لوگ تو اندھے تھے، تو یہ جو اس ظاہر کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، یہ تو دیکھ رہے تھے، وہ لوگ نوح علیہ السلام کو دیکھ ہی رہے تھے نا، سب کچھ کر رہے تھے، دل کی آنکھ سے دیکھنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، باطن کی جو بصیرت ہے اس سے دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ لکھا ہے، غرق ہونے والے دل سے اندھے تھے، انہوں نے حق و باطل میں تمیز نہ کی اور سرکشی پر اڑے رہے، انجام کیا ہوا؟ غرق کر دیے گئے۔ ناظرین کرام، یہ اس واقعے کا یہاں مختصر بیان، لیکن اگلا نقطہ دیکھیے گا، لکھا ہے اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ ہود میں بیان کی گئی ہے۔ 12واں پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں سورہ ہود آئے گی، اور سورہ ہود میں تفصیل سے 2 رکوعوں میں یہ واقعہ آئے گا۔ یہاں ایک ہی رکوع میں مختصر واقعہ بیان ہوا، سورہ ہود میں 2 رکوعوں میں بہت تفصیل سے اس واقعے کا مطالعہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات الاعراف آیات 59 تا 64 کا بیان ہوا مکمل۔ وقت سوالات کا چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی، پہلا سوال عبداللہ۔ آیت نمبر 59 میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، عبادت کرو اللہ کی۔ اس میں جو عبادت کا لفظ آیا ہے، اس میں کیا عبادت میں صرف یہ نماز روزہ وغیرہ ہیں کہ کچھ اور بھی اللہ کے احکامات ہم پر لاگو ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال تو یہ کئی مرتبہ پہلے بھی آیا، لیکن گزشتہ ایک پروگرام میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود باتوں کو بار بار دہراتے ہیں، تو ہمیں بھی دہرا لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ لفظ عبادت آیا، یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سوال یہ کہ اللہ کی عبادت نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، بڑی بڑی عبادات، یہی اللہ کی کل اور ٹوٹل عبادت ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی عبادت ہے؟ سادہ سا میرا ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ کتنے گھنٹے ہمارے معبود ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے نا، کتنے گھنٹے کے لیے؟ 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے؟ پکی بات ہے، 24 گھنٹے کے لیے۔ تو اللہ معبود کتنے گھنٹے؟ 24۔ تو عبادت کتنے گھنٹے کرنی؟ 24۔ سادہ سا جواب تو یہی صحیح ہے۔ تو نماز
اللہ کی بندگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور اظہار ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. روزہ رکھنا اللہ کا بڑا حکم ہے. حج کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے. ایسے ہی ماں باپ کی خدمت اللہ کا حکم ہے نا. رشتہ داروں کا حق ادا کرنا اللہ کا حکم ہے. جو شادی شدہ ان کے لیے بیوی کا حق ادا کرنا اللہ کا حکم ہے. شوہر کی تابع داری کرے ایک بیوی اللہ کا حکم ہے. سود کو چھوڑ دو اللہ کا حکم ہے. بے حیائی کو چھوڑ دو اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ ہی کے احکامات پر عمل, اللہ ہی کی تو عبادت ہے. تو اللہ کی عبادت نماز تک محدود نہیں ہے, بلکہ اللہ کی عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے, فرد سے بھی, معاشرے سے بھی, اور نظام کی سطح پر بھی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جی ایاز آپ کا سوال. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ نوح علیہ السلام کا ذکر آیا کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے. تو یہاں نوح علیہ السلام کے جاننے سے کیا مراد ہے؟ نوح علیہ السلام کے جاننے سے کیا مراد ہے کہ جب انہوں نے قوم سے کہا کہ انی اعلم, بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. کیا مطلب؟ نوح علیہ السلام جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ کس علم کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی وحی کی بنیاد پر. اور یہ وحی اللہ نے اس وقت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی. یہ علم اللہ نے نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا جس میں مستقبل کے واقعات کا بیان بھی شامل ہے کہ تم اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے. عذاب تو بعد میں آئے گا نا, مگر اس کا بیان پہلے آ رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ آج کی بات کو بھی جانتے ہیں, بات کو بھی جانتے, ہر بات کو بھی جانتے ہیں. یہ علم نوح علیہ السلام کے پاس ہے, یہ علم بندوں کے پاس, عام لوگوں کے پاس نہیں تھا. تو فرمانے میں جو تم سے گفتگو کر رہا ہوں اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے اللہ کی طرف سے, اور وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اور جب اللہ کے علم کی بنیاد پر پیغمبر بات کر رہے ہیں تو وہ علم کامل ہوتا ہے. اسی کو ماننا اور اسی پر عمل کرنا, اسی میں بندے کی خیر ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے جی چلیے. جی حسان آپ کا سوال. میرا سوال ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر اس شخص کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا. پھر اللہ کا دنیا میں عذاب دینے کی کیا حکمت ہے؟ ہر شخص کو اس کی نافرمانی پر عذاب ملے گا یا گناہ گاروں کو عذاب ملے گا آخرت میں. سوال ہے کہ دنیا میں عذاب دیے جانے کی کیا حکمت ہے؟ ایک حکمت تو یہ سمجھ آتی ہے کہ کچھ کو اگر دنیا میں کچھ سزا مل جائے یا کوئی تکلیف آ جائے اور اب اس کی موت واقع نہ ہو تو اس کو تنبیہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے, اصلاح کر لے. اسی سورہ اعراف میں آگے ہم پڑھیں گے جب قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سختیوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. تو ایک حکمت, ایک فرد بھی ہو سکتا ہے, قوم بھی ہو سکتی ہے کہ سخت حالات ان پر طاری ہوں, ٹھیک ہے, عذاب نہ کہیں, تنبیہ کہیں, آزمائش کہیں, اور وہ پلٹ آئیں. اور کچھ کو عذاب دے کر ہلاک کر دیا جائے تو باقی لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جائیں اور باقی لوگ ان کے انجام کو دیکھ کر سدھرنے کی کوشش کریں, اصلاح کی کوشش کریں تاکہ کل کے آخرت کے بڑے عذاب سے اپنے آپ کو وہ بچا سکیں. ٹھیک ہے ناظرین کرام, الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری چند مختصر سیگمنٹ پیش کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ. کل ایک بات رکھی تھی, اسی کے تسلسل میں ایک اور بات آج بھی سمجھ لیں. لکھا ہے اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے. قرآن معلومات کے حوالے سے آج جو نقطہ پیش کیا جا رہا ہے وہ کل ہی یعنی پچھلے پروگرام کے بیان کردہ نقطے کے تسلسل میں آئے. اس کو پہلے پڑھتے ہیں. لکھا ہے قرآن کریم بطور انزال ایک ہی مرتبہ شب قدر میں نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. تو ابھی کنفیوژن کیا ہوتا ہے, ایک ہی رات میں نازل ہوا اور پھر 23 سال میں نازل ہوا. تو فرق کیا ہے؟ انزال ایک ہی مرتبہ, اور پچھلے پروگرام میں ہم نے سمجھا تھا تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے. تو تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں, اور انزال ایک ہی مرتبہ قدر کے رات میں. اس میں ریکنسلیشن کیا ہے, مطابقت کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ لوح محفوظ سے ایک ہی رات میں ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا پر پورا قرآن نازل ہوا, اور وہاں سے تھوڑا 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 کر کے 23 برس میں نبی اکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا. تو انزال ایک ہی مرتبہ قدر کی رات اور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں قرآن کا نزول ہوا. ناظرین کرام, اس کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ ہے. حاصل مطالعہ کے سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جی آئیے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں, کوئی بتانا پسند کریں گے؟ اپنے آپ کا محاسبہ. اپنے آپ کا محاسبہ, یہ تو غلطی ہو گئی. جی حاصل مطالعہ میں کیا ہوتا ہے؟ جی اپنے آپ کا جائزہ. اپنے آپ کا جائزہ. چلیں تھوڑا سا اور بہتر کریں اس کو. جی جو پچھلی آیات سمجھی ان کا ماشاءاللہ وہ ہے جائزہ, آگے ہم سمجھیں گے ماشاءاللہ, لیکن قریب قریب بات ہوتی ہے. حاصل مطالعہ کیا ہے؟ جن باتوں کو ہم نے تفصیل سے تشریح میں سمجھا, اب آخر میں ان کا ایک خلاصہ
یا ایک ریکیپ یا ایک راؤنڈ اپ پیش کیا جاتا ہے. جائزے کا اب نہیں پوچھوں گا کیونکہ آپ لوگ بتا چکے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ناظرین کرام حاصل مطالعہ, جن باتوں کو سمجھا تشریح میں ہم نے تفصیل سے, ان کا آخر میں خلاصہ. پہلی بات اس حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید اور قوم کی مخالفت, تفصیل آ چکی. اگلا نقطہ, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو خیر خواہی کے ساتھ نصیحت, عمدہ انداز سے گفتگو, اور بد کلامی کا جواب بد کلامی سے نہیں بلکہ ناصحانہ انداز میں. آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں, نافرمان قوم طوفان کے ذریعے غرق کر دی گئی, یہ اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا. ناظرین کرام, اس کے بعد جائزہ بتا دیا ہمارے ساتھیوں نے. ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں, ہم سیلف اسسمنٹ کرتے ہیں, مگر 3 سوالات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. آئیے جائزے کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کیا سوالات ہیں. پہلا سوال اس حوالے سے ہے, کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں؟ ہے نا, ہمارے طوفان آتے ہیں تو طوفان کا نام بھی اب ہمارے ہاں وہ فیمیل کے نام پر رکھا جاتا ہے, اور پھر مذاق اڑائے, وہ آ گئی, وہ چلی گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھتے تو سجدے میں ہوتے. حضرت عائشہ پوچھتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بارش کا موقع ہے, فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں, قوم عاد پر بھی بادل آئے تھے اور بڑے خوش ہوئے تھے کہ بارش برسے گی, اور انہی بادلوں میں ان پر اللہ کا عذاب تھا. کبھی اللہ تعالیٰ سیلاب, کبھی اللہ تعالیٰ شدید بارشیں, کبھی اللہ تعالیٰ طوفان, اس کے ذریعے سے ہمیں تنبیہ کرتے ہیں. کیا ہم خوف رکھتے ہیں اللہ کے عذاب کا, یا ان باتوں کو بھی ہم مذاق میں ٹالتے ہیں معاذ اللہ. دوسرا سوال ہے جائزے کے طور پر, کیا ہم پچھلی اقوام کے حالات سے عبرت حاصل کرتے ہیں؟ ہر آنے والی قوم سمجھتی ہم طاقتور ہیں, اور پچھلے کیا تھے, بے وقوف تھے. اللہ کہتے کہ نہیں, قوم عاد بھی بڑی طاقتور, سمود بھی بڑی طاقتور, فرعون کے پاس بھی بڑی بادشاہت, قارون کے پاس بھی بڑی دولت, نہ جانے کیا کچھ. ان سب کو اللہ نے نافرمانیوں کی وجہ سے برباد کیا. یہ اللہ نے قصے کہانیاں بیان نہیں کیے, ہماری عبرت کا سامان ہے جو اللہ نے قرآن میں ہمیں عطا فرمایا. آخری بات جائزے کے طور پر, کیا ہم حق کا ساتھ دینے والوں میں شامل ہیں؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ کن لوگوں کو بچایا گیا؟ جو حق پر تھے اور حق کا ساتھ دینے والے تھے. اللہ کی پکڑ اور عذاب سے وہی بچائے جاتے ہیں جو حق کا ساتھ دینے والے ہوں. کیا ہم آج حق کا ساتھ دے رہے ہیں یا باطل کا؟ ہم اللہ کے ساتھ ہیں یا اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ؟ ہمیں غور کرنا چاہیے. آخری 2 باتیں, گزشتہ سوال کا جواب. پچھلا سوال ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا, اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, لکھا ہے, اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا اجر عطا فرمائے گا. دوبارہ نوٹ کیجئے, اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا اجر عطا فرمائے گا. یہ بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے. ناظرین کرام, آپ نے تلاش کیا ہوگا, 27 پارے کی ہنٹ دی گئی تھی 27 پارے کے نصف کے بعد, لیکن کچھ بات اس سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ بالکل آخر میں ملا ہوگا. سورہ حدید کی آیت نمبر 28, 27 پارے کے بالکل اختتام پر, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ, اللہ اپنی رحمت میں سے دوہرا اجر دے گا. اللہ اور رسول علیہ السلام کو مانیں گے, 1 اجر ملے گا, اور جب دوسروں کے لیے نیکی کا ذریعہ بنیں گے تو دوسرا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام, اس کے بعد آج کا سوال پیش خدمت ہے. آج کا سوال نوٹ کیجئے, اے ایمان والو, جب تم آپس میں سرگوشیاں کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہ کرو, اور نیکی اور تقوی کی باتیں کرو. طویل سوال ہے, دوبارہ نوٹ کیجئے گا, اے ایمان والو, جب تم آپس میں سرگوشیاں کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہ کرو, اور نیکی اور تقوی کی باتیں کرو. کہاں ہے یہ سوال؟ یہ بات کی آیت میں بیان کی گئی. تلاش کیجئے گا 28 پارے میں, شروع سے تلاش کیجئے گا, انشاءاللہ جلد آپ کو جواب مل جائے گا جو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اور کچھ وضاحت بھی اس آیت کی کر دیں گے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت مکمل ہوا. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کے علم میں, عمل میں اور اخلاص میں ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم سب کو, ہمارے قاری صاحب کو, ہماری پوری ٹیم کو, اور کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کو, تمام تعاون کرنے والے لوگوں کو اور ساری امت کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول